اگر ہم صدقہ میں عید سے پہلے ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صدقہ فطر میں آپ کیا کیا ادا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر میں آپ جو ہے گیہوں ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گیہوں صدقہ فطر میں آپ جو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ادا کرنا صدقہ فطر میں آپ کھجور ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر میں آپ کشمش ادا کر سکتے ہیں. چار سے زیادہ ہے حدیث پاک میں. ان چیزوں کو آپ براہ راست خرید کر کسی غریب کو دے دیں تو بھی جائز ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اگر کسی غریب کو کھجور کی ضرورت ہے تو آپ اسے کھجور دے دیجئے تاکہ اس کھجور سے اس کا کام ہو جائے. مگر ابھی آپ 2 کلو 4 کلو کھجور اگر کسی غریب کو دیں گے تو اتنے کھجور کا وہ کیا کرے گا؟ تو ابھی کے ٹائم میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو چیز آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت جو ہے کسی غریب کو دے دیا جائے. اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کو دینا کیا ہے؟ آپ کو کھجور دینا ہے, کشمش دینا ہے, گیہوں دینا ہے, جو دینا ہے, کیا کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم بتا چکے ہیں. ہر انسان کو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ مت سوچنا کہ گیہوں دیں گے السلام کا بیڑا پار کر دیں گے. 30 روپے کلو گیہوں ہے, 2.5 کلو دینا ہے, 2 کلو 47 گرام گیہوں دینا ہے, بس 2 کلو 47 گرام گیہوں دو, اپنا بیڑا پار کرو. ایسا نہیں ہے. ارے رہنے کے لیے مکان ڈھونڈنا چنتے ہو, رہنے کے لیے چلنے کے لیے پائپ ڈھونڈنا چنتے ہو, کھانے پینے کے لیے کھانا ڈھونڈنا چنتے ہو, چنتے بھی نہیں چنتے ہو. ہر چیز ہمیں عمدہ چاہیے, کپڑا چاہیے عمدہ, پہننا ہوا عمدہ, رہنے کے لیے مکان عمدہ. اگر جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہو تو سب سے ہلکی چیز تو چن رہے. یہ سوچنے کی بات. اپنے لیے سب عمدہ چنتے ہیں کہ ہر چیز اعلیٰ چاہیے, مگر جب اللہ کے بارگاہ میں دینے کے بعد آدمی تو سب سے جو کم ہے, کم قیمت ہے, اسی کو دے کر اپنے ذمہ اس کو دے. اگر آپ ہر چیز اپنے لیے اعلیٰ چنتے ہیں تو جب اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرے تو اعلیٰ چیز بچے جو آپ کو پسند ہو. میں آپ کو بتا دوں, اگر 2 کلو کشمش کی قیمت 1 روپے لگ دیا جائے, 2 کلو گیہوں کی قیمت 1 روپے دیا جائے, اور آپ کو موقع دیا جائے کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو لینا پسند کریں گے, ایمانداری سے بتانا کہ انسان کس کو لینا پسند کرے گا. 2 کلو کشمش کی قیمت لینا پسند کرے گا یا 2 کلو گیہوں کی قیمت لینا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کشمش ہی لینا ہے. ہم تو کشمش ہی کریں گے. آپ کیا کریں گے ہمیں بتا دیں. کشمش ہی کریں گے. نبی تو جب یہ آپ کی پسند ہے تو اللہ کے بارگاہ میں آپ کو نبی نے تو کشمش کے بارے میں بنوایا, یہ بھی دو گیہوں بھی دو. تو آپ کشمش کو چھوڑ کر گیہوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ کھجور کو چھوڑ کر گیہوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ جو سب سے کم ریٹ کم بھاؤ ہے, یعنی 2-2.5 کلو گیہوں بھیجیں گے تو میرے پاس 7 پیسہ دوسرے بنے گا. ابھی کے 7 روپے میں سے بھگی دو دیں گے تو 7 پیسہ کیا کرے؟ خود کھائے اپنے بچوں کو کھلائے. بہت سارے لوگ کو پہلے دے نہیں دیں گے, اور جو دینے والے ہیں وہ اس طریقے سے دیتے ہیں, نہ خود کا بھلا نہ غریب کا بھلا. کم سے کم غریب کو بھلا کر لو. اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی کرتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے, آپ مالی حالات میں اچھے ہیں, تو گیہوں کی نہ نکالو, آپ کشمش کی نکالو. 2 کلو کشمش کی قیمت جوڑو, 2 کلو 47 گرام کشمش کی قیمت جوڑو. کتنا بنتا ہے؟ 1000 بنتا ہے, 800 بنتا ہے, 500 بنتا ہے, 1500 بنتا ہے. بنا پورے فیملی میں سب کا لینا روچی ہے. ایک فیملی میں 4000 5000 روپے صدقہ فطر نکلا تو محلے میں کوئی غریب رہے گا؟ محلے میں ہر غریب کے ہر نئے اپنے عید میں بچوں کے لیے آ جائے. اگر ہر انسان اسی طرح صدقہ فطر نکالے گا تو محلے کا کوئی غریب عید کے دن بھوکا نہیں رہے گا, ہر گھر میں اچھا کھانا بن جائے گا. برکت ہم اس طریقے سے نکال لیں گے. تب صرف کیوں نکال گے ہم صدقہ فطر ادا ہو گئے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھنا کہ حضور نے گیہوں کا بھی حساب فرمایا ہے, جو آج تک ہم دیتے چلے آ رہے ہیں. گیہوں کا بھی حساب فرمایا ہے, گیہوں کا بھی ذکر ہے, مگر حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالے. اب دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کی چیز کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں لگانے کی, تو اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں لگائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہم کو صحیح سے سمجھ میں آئے. اور پسند کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو.
جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. اگر آپ کو گیہوں اور کشمش کی جگہ دیا جائے تو آپ گیہوں کو چھوڑ کر کشمش کو پسند کریں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کشمش کو دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یعنی آپ کھجور ہو, گیہوں ہو, کشمش ہو, اس کو اللہ کے بارے میں عمدہ کھجور اگر آج خریدنے جائیں گے 500-600 روپے کلو تو آ ہی جائے گا. عمدہ سے عمدہ اچھا کھجور اگر خریدنے جائیں گے 500-600 روپے کلو تو آ جائے گا. اگر 2.5 کلو کھجور لے لیں گے مجھ کو لگتا ہے 1,500 روپے بن جائے گا. ایک انسان کا صدقہ ہے, ایک انسان کا صدقہ 1,000 روپے بنے گا. دوسرے کا اگر کھجور دیے گھر میں 10 لوگ 5 لوگ ہیں 5,000 روپے بن گئے. 5,000 روپے صدقہ گاؤں میں جتنے محلے میں جتنے غریب ہے سب غریبوں کو بانٹو. اور یہ ایسا ہے کہ تقریباً اس کی حیثیت سارے لوگ نہیں. یہ صدقہ پہ جو ہے تقریباً خالی ہمارے نظام تو ہی ہے. یعنی اگر اس کے بعد ہے 7.5 تولا سونا نہیں بھی ہے, 12 تولا چاندی نہیں بھی ہے, اس کے گھر میں رہنے کے لیے گھر, کھانے کے لیے سامان, برتن توڑنے کے لیے کپڑے وغیرہ گاڑی, یہ سب چیزیں تو وہی ہے. یعنی صدقہ فطرے کا میں سمجھ رہا ہوں محلے میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سبھی اسے مطلب نافذ ہوتا ہے کہ سب کو صدقہ فطرہ ادا کرنا ہوگا. اس حیثیت کے لوگ موجود ہیں. اس لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے کسی بھائی کو وہ چیز دینا چاہو, دیکھو یہ چیز مجھے پسند ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو وہ چیز پسند ہو تو آپ وہی چیز اپنے بھائی کو دے دو. اور اللہ تعالیٰ میں یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بارگاہ میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھلائی کو پہنچو, تمہارے لیے بھلا ہو, تو اللہ کے راہ میں وہ چیز خرچہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو, زیادہ پسند ہو, جسے تم زیادہ پسند کرتے ہو, اس چیز کو اللہ کے بارگاہ میں خرچہ کیا تب تمہیں بھلائی ملے. ٹھیک ہے. جن جن لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں ان لوگوں کو صدقہ فطرہ بھی دے سکتے ہیں. زکات کے مسائل میرے مولانا کو صاف ہے, ان میں سے کسی کو بھی آپ زکات دے دیں. اس کے علاوہ مولانا مدرسے میں مدرسے کے بچوں کو علاج نہیں کر مدرسے میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں, علاج نہیں کر دے سکتے ہیں. یا مدرسے کے بچوں کو کسی غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے اس کو زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو زکات کے مال دے سکتے ہیں ان لوگوں کو صدقہ فطرہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک, اس لیے صدقہ فطرہ کا بھی آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں کوئی خیال رکھیں اور نماز عید سے پہلے صدقہ فطرہ کو ادا کر دیجیے. اسی طرح مولانا محمد المعین صلی اللہ علیہ وسلم زکات بھی نکالنا ہے, زکات بھی دینا ہے. اگر رمضان کے مہینے میں آپ مالک رزق ہو رہے ہیں تو رمضان کے مہینے میں آپ کو زکات نکالتا ہے. زکات کے لیے وہی لوگ چنیے, فقیر ہو, مسکین ہو, مسافر ہو, قرضدار ہو, اس کے بعد حامل ہو, ان لوگوں کو جو ہے آپ زکات کے لیے چنیے اور زکات کا مال ان لوگوں کو آپ دیجیے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ جو ہر سال بتا دیتا ہوں, اس سال میں بتاتا ہوں, آپ اس مسئلے میں دھیان رکھیے. اس مسئلے کو آپ دھیان رکھیے, آپ کے لیے بہتر ہو. نکالتے آپ زکات آپ نکال دیے. ٹھیک ہے. ہم تو اس کامیابی ہے زکات نکال آپ نکالتے ہیں زکات, تو آپ کو مسئلے کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جو زکات کے رقم ہم نکالتے ہیں اب وہی زکات کے پیسے ہم جو رشتے داروں کو دیتے ہیں, رشتے داروں کو بانٹتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے غیرت کی بات ہے. رشتے داروں کو آپ زکات کا پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ زکات کا پیسہ فقیر کو دیجیے, آپ زکات کا پیسہ مسکین کو دیجیے, آپ زکات کا پیسہ کسی لاچار کو دیجیے. ارے آپ کو اللہ نے اتنا دولت دیا ہے, آپ زکات نکالتے ہیں تو اپنے رشتے دار کی آپ زکات سے مدد کریں گے, یہ اپنے شرم کی بات ہے. اگر رشتے دار کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خود کے پیسے سے زکات نکالنے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس بچا ہے ان پیسے سے آپ اپنے دوست کی, اپنے رشتے دار کی مدد کیجیے اور زکات کے جو صحیح مسائل ہے زکات کرنا ان تک پہنچے. یہ صحیح طریقہ ہے زکات نکالنے. آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں زکات تو نکالنا ہی ہے, یہ 10,000 میں زکات تو نکالنا ہی ہے, ادا تو کرنا ہے, تو اسی لیے آپ کو اپنے رشتے دار یاد آ جاتے ہیں. پورے سال آپ کو رشتے دار یاد آیا نہیں کہ مر رہا ہے کہ جی رہا ہے,
رمضان میں 10,000 روپیہ زکات نکال دیے, آپ کو رشتے دار یاد آ گیا, ہاں لے لو بھائی 5,000 میرے طرف سے. اگر آپ مدد کرنا چاہتے تو پورے سال کہاں تھے, پورے سال آپ نے کیوں نہیں مدد کی اس کی؟ زکات کے پیسے سے مدد کریں گے؟ جو مال کا میل ہے, اس کے بارے میں رسول نے فرمایا مال کا میل ہے, اسی سے آپ اپنے رشتے دار کی مدد کرتے ہیں اور اسی کو مدد کا نام دیتے ہیں. یہ مدد نہیں ہے دوستو, یہ مدد نہیں ہے. آپ کو تو وہ زکات کا مال نکالنا ہی تھا, مگر اس کا جو حقدار تھا آپ نے وہ حقدار کو نہیں لے کے اپنے رشتے دار کو لے لیا. اس لیے جس کا جو حقدار ہے اس مال کو اپنے حقدار پر پہنچاؤ, تب جا کے وہ صحیح. اپنے گاؤں میں کوئی ایسا آپ کا دوست یار ہے جس کو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, غریب انسان مدد کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں زکات کے پیسے سے کیوں مدد کریں دوست؟ زکات کا مال وہ آپ کا مال تھوڑی ہے, آپ کو اس مال سے مدد کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ آپ جو 10,000 روپے اپنے مالنے سے نکالے وہ آپ کا ہی نہیں, اس کو آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ اس مال سے جس کو کہیں مدد کر دیں؟ وہ مال آپ کا نہیں ہے, وہ فقیر کا ہے, مسکین کا ہے, مسافر کا ہے. سید نے جن لوگوں کو متعین کیا زکات کے لیے وہ مال اس کا ہے, آپ کو صرف اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو بانٹیں کیونکہ آپ کے مال سے نکلا ہے, ورنہ وہ مال آپ کا ہی نہیں. تو وہ مال جس کا ہے, اب وہ مال ہے کس کا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ مال کس کا؟ تو اللہ کے رسول نے جسے لینے کا حکم دیا اسے اس مال کو دے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ فقیر کو دینا وہ مال فقیر کا مال ہے, فقیر کو دے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا اس میں مسکین کا حق ہے اور اس مسکین کو دے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ محتاج کا, جس کو ضرورت ہو, ضرورت مند کا اس میں حق ہے تو ضرورت مند کو لے جا کے دے دیجیے. لہٰذا اس مال سے کسی کی اپنے رشتے دار کی دوست صحابہ کی مدد مت کیجیے, ٹھیک ہے, کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. وہ مان کو آپ کو نکالنا ہی تھا, اب نکالنا ہی ہے, اگر نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہو جائے گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مال سونے کے شکل میں, چاندی کے شکل میں آپ کے پاس موجود ہے اور آپ سونے کا یا چاندی کا زکات نہیں نکال رہے ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ میں ٹپایا جائے گا اور زکات نہ دینے والوں کو ڈالا جائے گا. اس سے کس سے؟ وہ مال, وہ سونا, وہ چاندی جو آپ نے دنیا میں ذخیرہ کر کے رکھا, اس کو گرم کر کے سمجھ لو جیسے لوہے کو گرم کیا جاتا نا, گرم کر کے داغا پیٹ میں رکھ دیا جائے, کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا, بالکل ویسے ہی لگے گا. ٹھیک ہے, تو جو مال کو ذخیرہ کرتا ہے اور زکات صدقات نہیں نکالتا ہے, یہ تو سننے جاننے کی بات ہے. مگر جو ایسے مال پیسہ اکٹھا کرتا ہے, گیہوں اکٹھا کرتا ہے, چاول اکٹھا کرتا ہے, باجرا, کپاس, ذخیرہ کرتا ہے, مگر ان چیزوں کی زکات نہیں نکالتا ہے, تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ کا شکل اختیار کرے گا. اللہ کا شکل اختیار کرے گا. اور کس کو نہیں لینا جانتے ہیں؟ اسی کو جو دنیا میں اس کی حفاظت کیا کرتا, دنیا میں حفاظت کیا کرتا تھا مال کی, وہی مال اللہ کا شکل اختیار ملے گا اور اسی کو نہیں لے گا جو اس کا مالک تھا. اس لیے یہ مال جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں اگر اس کی زکات نہ نکالے تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے مہربان نہیں ہوگا اور ہمارا پکا دشمن ہو جائے گا. اس لیے اپنے مال کو اپنا دشمن نہ بناؤ. اگر مال و دولت ہے تو حساب لگا کر اور صحیح مسئلہ معلوم کر کے اس مال کا آپ زکات ضرور نکالو تاکہ آپ کا مال پاک صاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا مال جو ہلاک ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, کارخانہ میں آگ لگ گئی, کھیت جل گیا, کھیت برباد ہو گیا, اندھی طوفان آئی تھی, کھیت گر گیا, ایسا ہمارا مسئلے پیش آتے ہیں نا, کاروبار بزنس والوں کے ساتھ میں ایسے مسئلے پیش آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانتے ہو یہ مسئلے کیوں پیش آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مالوں کا زکات نہ نکالنے کی وجہ سے آتا ہے. جو مال کا زکات نہیں نکالا جاتا ہے اس کی اپنی میں جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکات نہ نکالنے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. اس لیے زکات یہ صرف وہ غریبوں کی مدد نہیں ہے بلکہ زکات جو ہے یہ اپنے مالوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جب اپنے مال کے زکات نکال لیتا ہے تو اس مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے کندھوں پر ہے, مال بالکل محفوظ ہو جاتا ہے.
جس مال کا زکات نکالا جائے گا اس مال کو کوئی تو چرا نہیں سکتا. جس مال کا زکات نکالا جائے گا اس مال میں آگ نہیں لگے گی. جس مال کا زکات نکالا جائے گا وہ مال سمندر میں غرق نہیں ہوگا. جس مال پہ کا زکات نکالا جائے گا اس مال پر کسی حاسد کی نظر بھی نہیں لگے گی. اب لوگ کتنا برباد ہو گئے, کاروبار ڈوب گیا, برباد ہو گیا. جو برباد ہوا اس کا ریزن جانو بھائی, برباد نہیں ہوا پہلے اس کی وجہ جانو کہ برباد ہونے کی وجہ کیا ہے, آج برباد کیوں ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پہلے فرمانے زکات نہیں نکالو گے تو مال اس طرح برباد ہوتے رہے گا. اس لیے مال کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو زکات نکالو, اس میں جو غریبوں کا حصہ ہے اس کا حصہ ان تک پہنچاؤ. تمہارا جو حصہ ہے تم کھاؤ, ان کا حصہ ان کو دلاؤ. سب کا حصہ تم ہی کھاتا ہو تو گھروں کو ہوگا نا, ختم ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے جس کا حصہ ان تک پہنچاؤ. اللہ ہم سبوں کو اپنے مالوں کی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں, مسکینوں, لاچاروں, بے بسوں, مسجدوں, مدرسوں, خانقاہوں, مقاصدوں, ان ساری چیزوں کی ہمیں خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ماہ رمضان میں جو روزے بچے ہوئے ہیں ان روزوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ویوز و برکات میں زیادہ سے زیادہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی قدر کرو, جو روزہ رکھنا ہے روزے دار کی بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی قدر کرنا اور روزے دار کی قدر کرنا. کسی نے کسی روزے دار کی قدر کیا, اگر روزے دار کی قدر کیا وہ اس نے ماہ رمضان کی قدر کیا. ٹھیک ہے, اب روزے دار کی قدر کیسے کرو گے؟ روزے کا کچھ بات بول گیا تو روزے دار ہے برداشت ہے. روزے دار کی قدر کیسے کرو گے؟ غریب ہے اس کو انتظار لیا کچھ سامان ہے. روزے دار کی قدر کیسے کرو گے؟ وہ آپ سے کوئی بات چیت کر رہا ہے, آپ اس سے محبت سے پیش آؤ. یہ روزے دار کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں نے کاموں کو بھی عطا فرمائے.